الحمد للہ الذی جعل محمد خاتم النبیین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کے ہمارے ویلاگ کا ٹاپک ہے مومن کا مقام، یعنی اللہ کے نزدیک مومن کا کیا مقام ہے۔ سورہ دخان پارہ نمبر 25 آیت نمبر 25 سے آگے 29 تک ہے کہ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں گمد مقامات اور آسائش کے سامان جن میں وہ مزے سے رہتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے بچا لیا، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ روایات میں ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ ہوتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی، یا جس سے اس کا عمل آسمانوں کی طرف اٹھتا تھا، اور زمین روتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ کافر کے پاس اس عمل کا بیچ ہی نہیں، پھر اس پر زمین و آسمان کیوں روئے گا، بلکہ خوش ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح رکوع نمبر 5 سورۃ محمد میں ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جنتوں میں اللہ انہیں ان لوگوں کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور کافر لوگ دنیا میں کچھ فائدے اٹھا رہے ہیں، یعنی اللہ ان کو دنیا کے فائدے ان سے چھینتا نہیں ہے، بلکہ بعض وقت زیادہ کر دیتے ہیں اور کفر میں مبتلا ہو جائے، اور وہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی کھانے سے مطلب ایک تو کھانا ہے، دوسرا یہ کہ وہ یعنی دنیا کی حرص ایسے کرتے ہیں جس طرح دنیا ان سے بھاگی جا رہی ہے، اور وہ اس طرح کھاتے ہیں یعنی ان میں تہذیب نہیں، ان میں طریقہ کار نہیں، وہ پیغمبروں کے ماننے والے نہیں، وہ اللہ کے احکامات کے پابند نہیں، اس لیے کہا گیا کہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ اور پھر کہا گیا اسی صورت میں سورہ محمد میں آیت نمبر 20، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں یہ ایمان لائے لیکن ابھی ان کے دل جو تھے ایمان میں راسخ نہیں تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ان میں بعض منافقین کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہو، یعنی یہ جو لوگ ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی صورت نازل ہو جائے، پھر جب کوئی جچی تلی صورت نازل ہو جائے اس میں لڑائی کا ذکر ہو، تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ پیغمبر سے اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کی، یعنی انہیں جہاد کو حکم دیا جائے، نارملی آیتیں آتی ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کب وہی نازل ہوگی، لیکن جب جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تھوڑی سختی آ جاتی ہے بہتری کے لیے۔ اگر یہ جہاد نہ کیا جائے تو بڑی بدنظمی پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، تو وہ کہا گیا کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں اے پیغمبر جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو جائے۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 21 سے یہ فرمانبرداری کا اظہار اور اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے تو اس وقت اگر اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا ہو۔ یعنی یہ ایک پروف ہو کہ ضرور نہیں ہے کہ ہم جہاد پر جائیں گے تو اگر مارے بھی جائیں گے تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، انتہائی جنگ کے علاوہ ظلم کے ساتھ شہید ہوئے، تو وہ بھی اللہ سے یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اپنے پاس کی چیزوں سے سرفراز فرما، اپنے پاس بلا لے، جس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے جادوگر تھے، یعنی ان پر سختیاں کی گئیں۔ سختی سے ان لوگوں کو ظالم بادشاہوں نے ہمکنار کیا موت سے، انتہائی سختیوں کے بعد۔ تو یہ اللہ ہی سے فریاد کرتے تھے اور اس پر خوش تھے کہ آپ جتنا بھی تم ظلم کرو گے ہمیں تو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جنگ میں بھی یہی ہے، جہاد میں ضرور نہیں آدمی مارا جائے، لیکن مارا جائے یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ کئی صحابہ نے جنگ اس لیے نہ چھوڑی، حالانکہ وہ
اسٹریٹجیکلی وہ جنگ ہوتے ہی نہیں تھی. جس جنگ میں حضرت خالد کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا تو وہ جنگ کے جو 3 بڑے سالار تھے، حضرت جعفر تیار اور دوسرے 2، تو انہوں نے خاص کر عبداللہ بن رواحہ کہ جب کہا گیا کہ 3000 فوج آپ 1 لاکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ریٹریٹ کر جائیں، تو انہوں نے کہا ہم شہادت کے لیے آئیں. یعنی اتنے وہ لوگ اللہ کے رسول کے کہنے پر اتنے ان کو اطمینان تھا کہ وہ اس لائف کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. تو یہ آیت اس میں کہا گیا کہ یہ فرمانبرداری کے اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے تو اس وقت اگر اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا ہو. پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا، آیت نمبر 22 ہے اسی سورت کی، سورہ محمد کی، تو تم سے کیا توقع رکھی جائے؟ یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتہ داروں کو کاٹ ڈالو. پھر 26واں سپارہ ہے، سورہ محمد کی آیت 38 کہ اگر تم منہ موڑ لو گے یعنی جہاد سے تو تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. یعنی اگر تم بخل کرو گے اور اللہ کے احکامات انکلوڈنگ جہاد کے مطابق تم نہیں چلو گے اور خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے اور خرچ نہیں کرو گے اور روگردانی کرو گے، تو تمہاری جگہ دوسری قوم کھڑی کر دے گا. یہ ضرور نہیں ہے کہ تم ہی ہو. جس طرح پہلے اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا، قوم لوط کو، قوم عاد کو تباہ کر دیا، نوح علیہ السلام کے لوگوں کو، تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے لی. جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی بلکہ نہایت فراخ دلی سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور اس کی راہ میں خرچ کرے گی. حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ دوسری قوم کون ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے یہ لوگ فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں تو اللہ ان کی جگہ دوسری قوم کون پیدا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ اشارہ کیا ان کی طرف. آپ نے کہا سلیمان فارسی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سوریا پر بھی جا پہنچے، یعنی بہت بڑی بات تھی کہ اگر ایمان سوریا پر بھی جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے اتار لیں گے، ایران کے لوگ. صحابہ کرام نے اس بے نظیر اثار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی. یعنی آپ کے صحابہ کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ آپ کی منافقین سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا اس قسم کے ان کو منافقین کہا گیا یا کمزور ایمان والا بعض اوقات کہا گیا، جن کے دلوں میں ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا کہا گیا. وہ تو ڈفرینٹ بات ہے، لیکن جو صحابہ تھے ان کی اصلی تو وہ تو ایسے تھے کہ ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ کس طرح انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، معمولی اشارے پر بھی کہ آپ جنگ بدر لے رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں، خندق لے رہے ہیں. کتنی کیا حالت تھی مسلمانوں کی، تو کوئی حالت بھی نہیں تھی. تو کس طرح ان پر اللہ کی رحمت ہوئی اور انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا. انہوں نے قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دشمن جو ہے یہ تو بڑا مضبوط ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. ان کو یہ پتہ تھا کہ دشمن ہمارے مقابلے میں مشن ڈبل ٹرپل ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. اس کے پاس دنیاوی جنگ و جدل کا سامان، جنگ کے دوسرے آلات، کھانے پینے کی چیزیں بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ توکل کرتے تھے. ایسا بھی ہوا بعض اوقات کے رومیوں کے خلاف جنگوں میں، یہ جو جنگ رومیوں کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جنگ کا، تو اس میں تو ایسی بھی روایتیں ہیں کہ سارے دن کے لیے بعض صحابیوں کے پاس ایک ایک کھجور ہوتی تھی، ہوتا ہی کچھ بھی نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امداد کی بھی اپیل کی، جس میں حضرت عثمان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. 10,000 سولجرز کے لیے انہوں نے کہا کہ میں سامان رسد کی کوشش کروں گا. ابو بکر رضی اللہ، عمر کا، دوسرے جو بھی صحابی تھے، ایک صحابی تھے ان کی اسی دن میرج ہوئی تھی، تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ بالکل جانتے. تو وہ جب وہ دفن کرنے لگے نا شہداء کو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم حیران اس بات پر ہیں کہ حنظلہ کو جب ہم دفن کرنے لگے تو ان کے بدن سے پانی ٹپک رہا تھا جس طرح ابھی ان کو غسل دیا گیا.
تو جبریل علیہ السلام نے پیغمبر کو بتایا کہ فرشتوں نے حنظلہ کو وسعت دی، بالکل جلد ہے، اور مختلف زبانوں کے شعراء نے ان کی شان میں جو تعریفی کلمات کے وہ جگہ پر ریکارڈ ہے۔ یہ پشتو کا کبھی اگر آپ سنیں، ایک بڑا مشہور کلام ہے پشتو شاعر کا، کسی کا مجھے اس کا نام نہیں آتا ہے، میں نے یہ غنی خان کی شاعری اور کسی حد تک اس کا مجھے پتہ ہوتا ہے، عبدالرحمان بابا کا، لیکن باقیوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، غنی خان کے زیادہ پتہ ہے۔ تو ایک کلام ہے درمی حنظلہ، کہ حنظلہ آ رہا ہے، جہاد میں آ رہا ہے درمی حنظلہ، بڑا مشہور کلام ہے جس کو پشتو کے سنگرز کسی جب کوئی ایسی سوگوار بات ہوتی ہے، کسی کی قبر پر جاتے ہیں، تو اس طرح نعت خوان ہوتے ہیں، پشتو کے نعت خوان یہ پڑھتے ہیں تو آدمی پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر کے صحابی تھے، تو ان کو تو نوبت نہیں آ سکتی تھی، انہوں نے صرف ایک مثال دی کہ اگر میری قوم، میرے لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو اللہ کسی اور قوم کو ان کی جگہ دے دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا وہ قوم کون سی ہوگی؟ تو سلمان فارسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی قوم، فارس والے، سوریا پر بھی اگر ایمان ہو تو وہاں پر سے بھی کھینچ لائیں گے۔ صحابہ کرام نے اس بے نظیر ایثار اور جوش و ایمانی کا ثبوت دیا، ان کی جگہ دوسری قوم کی لانے کی نوبت نہ آئی۔ جب فارس والے اسلام میں داخل ہوئے تو ایسی خدمات انجام دیں کہ سب کو حضور کی باتیں یاد آ گئی، سب لوگوں کو، اور ان کی پیشگوئی پر مور ثبت ہو گئی۔ ہزارہا علماء آئمہ سے قطع نظر کر کے اگر تنہا امام ابو حنیفہ کا وجود ہی اس پیشن گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے، یعنی 1000 علماء آئمہ اللہ کے ولی اس سرزمین میں پیدا ہوئے، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے یہ سرزمین ایک بیس بن گئی۔ اگر آپ ان سب کو چھوڑ دیں، امام ابو حنیفہ ہی کا وجود آپ تسلیم کر لیں ان کی خدمات کا، تو پیغمبر کی یہ پیشن گوئی ان کے صدق پر کافی شہادت ہے، ان کی سچائی پر بہت بڑی شہادت ہے۔ آج کا ولاگ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔